الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ میرے ساتھ سب پڑھے، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ قرآن کریم نے خبر دی، دنیا کا عجیب نظام ہے، یہ خود عدم سے وجود میں آئی، اس کی اپنی کوئی اصل نہیں ہے۔ قادر مطلق نے عدم سے وجود میں پیدا کر دی، پھر اس کا طریقہ بنایا، بے پناہ مخلوق بنائی جس نے اپنے وقت پر اس میں آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا۔ یہی اس کا طریقہ ہے، ایک مخلوق ایک ہجوم، کیڑے پتنگے سے لے کر چھوٹے سے جرم سے لے کر انسان اور بڑے بڑے جانور تک آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں۔ کب سے نظام چلا، کب سے آ رہے ہیں لوگ، کدھر جا رہے ہیں؟ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے؟ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ آئے، نیک آئے، عالم آئے، ولی آئے، انبیاء تشریف لائے، تشریف لے گئے۔ نبی آئے، رہے بسے، چلے گئے۔ شریعت لائے، اس پر عمل ہوا، ختم ہو گیا۔ اور نبی آ گیا، اور کتاب آ گئی، ایک اور دین آ گیا، پھلا پھولا بڑا پھیلا، چلا گیا۔ کتنے سورج طلوع ہوئے، غروب ہو گئے۔ افلت شموس الاولین والشمس نہ، بے شمار سورج طلوع ہوئے، افلت غروب ہو گئے۔ والشمس نہ، ہمارے سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابداً علی افق العلا لا تغربوا، ایک ہستی ہے جو تشریف لائی جسے جانا نہیں، اس دنیا کو جانا ہے، اسے نہیں جانا۔ افلت شموس الاولین والشمس نہ، ابداً علی افق العلا لا تغربوا، غروب نہیں ہوگا۔ کتنے طریقے سلیقے طرز زندگی کے، عبادت کیا ہے؟ امور دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق طے کرنا۔ نماز روزہ یہ پھر کیا ہے؟ نماز روزہ ہے میدان عمل میں توفیق عمل حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تائید، اللہ سے طاقت حاصل کرنا
کہ میں میدان عمل میں ثابت رہ سکوں، یہ نماز روزہ ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اصل عبادت ہے میدان عمل میں کام اس طریقے سے کرنا جیسا رب کو منظور ہے۔ تمہیں تھوڑی سی حکومت، تھوڑا سا اختیار دیا ہے، عارضی سا، وقتی سا، اس اختیار کو بھی خود چھوڑ دیتے ہو۔ یا اللہ میری یہ جرأت نہیں، جو تو کہتے میں کروں گا، میں اختیار استعمال نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ میں کل بچہ تھا، آج بوڑھا ہوں، نہ میں کل کام کا تھا نہ آج کام کا، تو میں اختیار کو کیا کروں؟ یہ جو تو نے دیا ہے تیرا احسان، مگر فیصلے تو ہی کر، میں وہی کروں گا جو تو کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد ہر کوئی اپنی خدائی بنا لیتا ہے۔ کفر، سارے کفر، الکفر ملت واحدہ، وہ کسی قسم کا بھی ہو، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر۔ اب قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا۔ قرآن نے فرمایا حضور سراج منیرہ ہیں، وہ روشن چراغ جو ہر عالم کو روشنی بخشتا ہو، جو کائنات کو منور کرتا ہو۔ کب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے پاگل، یہ عرض کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اللہ کریم نے کب پیدا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آدم بین الماء والتین، آدم کے وجود کی جب مٹی گوندی جا رہی تھی میں پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک نور کی صورت میں پیدا فرما دیا، نور کی صورت میں پیدا فرما دیا۔ نور دو قسم ہے، ایک نور ہے خالق و واحد اللہ کا ہے، دوسرا نور ہے مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا۔ حضور وہ نور ہیں جو پیدا کیا گیا۔ یہاں تمیز کر لو، یہاں آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا نور، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی جایا، نہ اس کا کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی نسل۔ وہ واحد لا شریک، کوئی دوسرا ویسا نہیں۔ مخلوق پیدا کی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ محمد الرسول۔ ارے بھائی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو عالمین تو آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہو چکے تھے، کائنات تو بس گئی تھی، جنات زمین پر بھی آباد، صدیاں گزر گئے۔ تو یہ پہلے جو نظام چل رہا تھا رحمت کا محتاج تو یہ بھی تھا۔ تو حضور کے وجود پر نور کی ضرورت تو تب بھی تھی جب آدم نہیں تھے۔ آپ آج ربیع الاول کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہاں ہے سب کچھ وہی۔ کائنات وجود میں آئی یہ رحمت الہی تھی، لمحہ چلنے کے لیے اسے رحمت کی ضرورت تھی، اور رحمت الہی کہاں تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا جھک مارتے ہو؟ حضور آج آ گئے تو حضور، پرسوں آئے تو حضور، وہ آئے تو یہ عالم کائنات بچھا۔ اور ساری دنیا ہو کر چلی جائے گی، ان کی شان میں ہی نہیں۔
تو پھر قرآن نے ہمارے ذمے کیا لگایا؟ فرمایا اس بات کے احساس کو زندہ کرو کہ میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ عطا فرمایا۔ فجاء محمد سراج منیرا، ہمیشہ روشنیاں بانٹنے والا سورج، اس کا دامن تمہارے ہاتھ میں۔ اب تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کسی چیز کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ اس نعمت کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر فرمایا پھر ایسا کرو، حضور کے لیے مزید رحمت کی دعا کرو۔ درود کیا ہے؟ درہ یا درو سے نکلتا ہے مادہ اس کا درہ یا درو کہتے ہیں ہمیشہ جاری رہنے والا شے، ہمیشہ چلنے والا چشمہ جو خشک نہ ہو، یعنی ہمیشہ چلنے والی بات جس میں رکاوٹ نہ آئے، اور وہ ہے طلب رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر اور اس کے فرشتے بھی۔ کیا اللہ بھی دعا کرتا ہے؟ اللہ کریم عملاً رحمت نازل فرماتا رہتا ہے، اس نے کسی سے مانگنی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ عملاً رحمت ہر لمحہ ہر آن رحمت نازل فرماتا۔ اس کے سارے فرشتے ہمارا رحمت طلب کرتے ہیں حضور کے لیے۔ اب تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما، اس پر درود و سلام ایسا پڑھو حق ادا ہو جائے۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو بادب قبلہ رو، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے رہو، ہے نا یہ طریقہ؟ ایک اور بھی ہے۔ اصل درود کیا ہے؟ ہر کام کو اس طرح کرو جیسا کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ ایسا کرو گے تو خود بخود نزول رحمت کا سبب بنے گا، اور یہ عملاً درود ہے جو ادا ہو جائے گا۔ تو ساری زندگی کا مقصد و حاصل کیا ہے؟ سارا دن آپ خلاف شریعت کام کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر 2 تسبیح درود شریف پڑھ لیتے ہیں، نتیجہ عمل پہ آئے گا یا زبانی باتیں کرنے پہ؟ نتیجہ تو عمل پہ آئے گا نا، تو وہاں تو آپ محروم ہیں۔ تو یہ تسبیح کس کام کی؟ کہنا کس کام کا؟ جب آدمی گھر کو آگ لگاتا رہے عملاً، زبانی کہے یا اللہ میرے گھر کو آباد رکھ، یار خدا کا خوف کر کیا رہا ہے؟ کیا رہا ہے؟ تو جہاں ہے تیرے سامنے جو کام آیا فوراً پوچھ میرے حبیب کا فیصلہ کیا ہے، ویسا کر دے، درود ہو گیا، رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو مزدور ہے، دیانتداری سے مزدوری کر۔ تو کلرک ہے، دیانتداری سے جاب کر۔ تو جج ہے، ایمانداری سے فیصلے کر، عدل کر، رشوت نہ کھا۔ تو حکمران ہے، عدل سے حکومت کر۔ تو ملازم ہے، دیانتداری سے پورے خلوص سے اپنا کام حلال روزی لے، تیرا درود ہو گیا۔ تو وقت ہے عملاً درود شریف پڑھنے کا۔
زبانی تو بہت ہو چکا، اب عملاً درود پڑھنا ہے ہمیں۔ ڈھیر لگے پڑے تھے زخمیوں کے، بہت بڑا غزوہ تھا، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ جان تو رائے حق میں دے چکے، جان بلب پڑے تھے۔ ایک کی آواز آئی، العطش، پانی پلا دو۔ بندہ پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، دوسرے زخمی کی آواز آئی، العطش، اس نے کہا ادھر لے جاؤ۔ تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے کہا ادھر لے جاؤ۔ اس کے پاس گیا، شہید ہو چکا تھا۔ دوسرے کے پاس آیا، شہید ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس آیا، شہید ہو چکا تھا۔ یہ درود ہے۔ رگے جا کٹی ہوئی ہے، پیاس سے سینہ جل رہا ہے، فرمایا میرے حبیب کو حکم ہے دوسرے کو پہلے دو۔ مزہ ہے نا درود پڑھنے کا، ہے نا درود۔ ایک رات شور شار کر لیا، درود پڑھ لیے، درود نہیں ہے۔ جس میں حضور کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو درود کا نام مت دو۔ وہ کام آپ مسجد میں کر رہے ہیں یا چوک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم کی نافرمانی ہے وہ درود نہیں ہے۔ جو کام آپ دنیا کی غلیظ ترین جگہ کر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں لیکن کر شریعت کے مطابق رہے ہیں، وہ درود ہے۔ جو کام غلط آپ عین بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ بھی درود نہیں ہے، غلط۔ تو لوگوں 1450 سال ہو گئے قرآن کو یہ حکم دیتے دیتے دیتے، کتنے جانثاروں نے اس پہ عمل کیا، کتنے خوش نصیبوں نے اس کا حق ادا کیا۔ آج ہم کفار کے ہاتھوں کا کھلونا بنے۔ مجھے کل ایک بندہ ملا، آفیسر تھا، تنگ سی پتلون، جیکٹ سی، داڑھی مجھ صاف، جوکر صاحب، میں سید فلانا ہوں، رضوان یا کچھ ایسا نام تھا۔ دیکھتا رہ گیا، سید تو مائی فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کی اولاد بھی سید ہے، حضرت علی کی وہی اولاد سید ہے جو مائی فاطمہ سے، باقی ایسا ہی ہے کہ سید ہو۔ یہ تم کھیلے تھے نبی کریم کی گود میں، یہ تم وہ ہو جو کندھوں پر بیٹھ گئے اور صلاۃ لبی ہو گئی، حضور نے 71 تسبیحات پڑھی، کسی چوٹ نہ ہے، تم وہ تم تو وہ نہیں ہو۔ میرے سامنے تو کوئی یہودیوں عیسائیوں کے بچوں کا کھلونا کھڑا ہے، یہود و نصارہ کے بچوں کا کھلونا ہے میرے سامنے، مجھے کہتے ہیں میں سید ہوں۔ یار کیا بات کرتے ہو؟ شیشہ لگاؤ، خود سامنے کھڑے ہو کر کہو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ دیکھو شیشہ تمہیں کیا کہتا ہے، اس سے پوچھو میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ کو نظر آتا ہے حسن حسین اس میں؟ نہیں ہے تو پھر کیا ہو بھائی؟ میں نے کہا مجھے تو کافروں کے بچوں کا ایک کھلونا نظر آ رہا ہے، یہ دعویٰ چھوڑ دو،
یا یہ طرز چھوڑ دو، ایک کام کرو، یا ویسے بن جاؤ یا کہو نہیں ہم نہیں ہیں، ہم نسل برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ سید کلیم کرتے ہو، سید انا سید ولد آدم، نبی کریم کا اعلان ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تم بھی سردار ہو، سردار کے بیٹے ہو، سردار کا خون ہو، لیکن یہ تو سردار، یہ تو کوئی عیسائیوں یہودیوں کا کھلونا ٹوٹا بھجا میرے سامنے لے آئے ہو، کہتے ہو یہ سردار ہے، کیا کہتے، مجھے تو نہیں نظر آتا، تو بنو نا سید، کو حسین نظر آئے نہ قافلہ کربلا میں۔ سوچو کیا چاہتے ہو؟ اور سید نہیں ہو تو سید کے ساتھ تو نظر آؤ، ان کے ساتھ تو دو، اس کا حق تو ادا کرو۔ درود کا حق یہ ہے کہ کام ایسے کیا جائے جو اللہ کے رسول کو پسند ہو، اس پر رحمت متوجہ ہو، وہ درود ہے۔ اس کے اثرات تمہارے سینے سے لے کر بارگاہ رسالت بنائی تک جائیں گے، اس کا نور تمہاری قبر تک جائے گا، اس کا نور تمہاری قبر کو بھی زندہ و جاوید کر دے گا۔ یہ جو بندہ ہے یہ کتنی قسم کی مخلوق لیے پھرتا ہے اندر، اسے مارنے والے اس کے اندر بے شمار ہیں۔ یہ دانتوں کی جو جھلی ہے اس کے اور قسم کے کیڑے بنتے ہیں، جو گوشت ہے اس کے اور قسم کے، خون کے اور قسم کے، جلد کے اور قسم کے، وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور تو کب تک بیٹھے ہے، چلنا، مر بھی صحیح، ہمیں بھی پیدا ہونے دے۔ وہ کتنی مخلوق ہے جو ہر بندے کے اندر موجود ہے، وہ مر بھی صحیح، ہمیں بھی تو پیدا ہونا ہے، یہ مرے گا تو ہوں گے۔ پھر درود کیا ہے؟ درود پھر یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ایسا حق غلامی ادا کرتا ہے کہ وہ مرتا ہی نہیں۔ پیدا تو تب ہوں گے نا جب وہ مرے گا، وہ مرتا ہی نہیں، نہ اس کے وجود کو کوئی کیڑا لگتا ہے، نہ اسے کوئی خرابی ہوتی ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ مرا ہی نہیں۔ مارنے والے مر گئے، وہ نہیں مرا۔ مزہ آیا نا درود پڑھنے؟ ہاں، وہ مرا ہی نہیں تو پھر کیڑے کہاں سے پیدا ہوتے، جسم کہاں سے کھاتے؟ 50 سال 100 سال بعد، 1300 سال بعد قبریں کھودی گئیں، ویسے روشن چہرے، ویسی روشن آنکھیں، وہ مرے ہی نہیں تھے۔ وہ اگلی مخلوق تو تب پیدا ہوتی کہ وہ مرتے، وہ مرے ہی نہیں۔ تو مسلمانی تو یہ ہے نا کہ موت کو شکست دے دو۔ موت پھرتی ہے نا جہان کو شکست دیتی، موت کو شکست دے دو۔ تم آب حیات پہ بیٹھے ہو، تمہیں موت کہاں سے آئے گی؟ تمہارے ساتھ موت کا کیا معاملہ؟ دامان رسالت ہاتھ میں ہے، موت کدھر سے آ گئی؟ میں سر شام لیٹ گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، کیفیت وارد ہو گئی،
رونق بازار جو نور و نلا نور، ہر چیز گلیاں بازار رونق روشن ہو گیا، بارگاہ رسالت میں روشنیاں چمک رہی ہیں، چہل پہل ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے۔ دیکھا حضرت جی تشریف لا رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں ہم بھی ساتھ تھے، وہاں استقبال ہو رہا ہے، نوازا جا رہا ہے انعامات سے، عطائیں ہو رہی ہیں، بخششیں ہو رہی ہیں، لباس عطا کیے جا رہے ہیں، بدلے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں۔ جلسہ بنا ہوا ہے، نور ہی نور ہے ہر طرف۔ بظاہر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے صوفیاء پہ، بظاہر جسم زندہ ہوتا ہے، سارا ارد گرد کا سن رہا ہے، خود کسی کو جواب نہیں دے پاتا، خود کہیں اور ہوتا ہے، اس کا رابطہ ادھر ہوتا ہے۔ باہر گھر میں باتیں ہو رہی ہیں، ٹیلی فون آ گیا، اسلام آباد سے آ گیا، حضرت کا وصال ہو گیا، یہ ہو گیا، سارا سن رہا ہوں، میرا رابطہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ادھر ہے۔ پورا جشن ہو کر، جلسہ ہو کر ختم ہوا، ہوش آئی، اٹھے، گاڑی سنبھالی، بھاگے اسلام آباد، حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت جی کو ساتھ یہاں لائے، پھر یہاں سے چکرالا گئے، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ قبر میں کیا تھا اللہ جانا، کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں تو نہ کوئی فرشتہ نظر آیا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی سوال والا، نہ کوئی جواب والا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا مجھے تو۔ بس وہی رات والا نور ہی نور تھا، اسی نور میں ہم تو بہہ رہے تھے۔ وہ وہاں سے وہاں چلے گئے، یہاں ہوتا کیا؟ اس وقت کو چھوڑو، جنازے کی تصویریں اب اٹھا کے دیکھ لو، جنازے کے پہلے کی تصویر اب اٹھا کے دیکھ لو، حضرت کی کسی تصویر میں دیکھو نگاہ مردہ ہے یا زندہ ہے، کوئی دیکھ کر مجھے بتائے۔ تصویر کی نگاہ زندہ ہے، بندہ زندہ نظر آتا ہے۔ ہم نے قبر میں کچھ نہیں کیا۔ وہ قبر میں گئی کون نہیں تھا، حساب کتاب کہاں ہوتا، وہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں قبول ہو گئے، اللہ خیر سے۔ تو وہ مرے نہیں جب تو وہ اگلی مخلوق پیدا کہاں۔ آج قبر کھول لو، ایسا وجود سلامت ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی سودا یہ ہے، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، ساری زندگی کا اثر۔ لوگ مزدور بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، سول میں بھی ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں۔ جہاں جو ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو جو کچھ اس کے سامنے ہے ویسا کرے جیسا حضور نے فرمایا۔ کوئی ضرورت ہے کسی کو بات کہنے کی؟ کوئی ضرورت ہے شور مچانے کی؟ کوئی ضرورت ہے راستے بند کرنے کی؟ کوئی ضرورت ہے کسی تکلف کی؟ جو کام آیا ویسے کرو جیسا حضور فرماتے ہیں۔ نہ مولوی کا جھگڑا ہے، نہ پیر کا جھگڑا ہے، نہ کسی وزیر کا جھگڑا ہے۔
اور میری مانو میری مانو میری مانو، سب کو چھوڑ کر حضور کی مانو، بات ختم ہو گئی، جھگڑا کس بات؟ لیکن ہمارے علماء کرام کو دھوکہ دیا گیا، انہیں کہا حضور آپ نماز روزہ کریں، وضو کریں، آپ مرید بنائیں، لوگوں کو فیض دیں، جب الیکشن ہو تو ہمیں ووٹ دلوا دینا، باقی آپ جانے وہ جانے، ووٹ ہمیں دلوانا ضرور۔ کتنے مزے سے بیٹھے تھے علماء، قال اللہ وقال الرسول، مسجد میں عزت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کر۔ آج چوک میں بیٹھے ہوئے مغلظات بک رہے ہیں، وہ چہرے، وہ چاند چہرے، وہ نورانی داڑیاں، وہ زبانیں جو قرآن و حدیث بیان کرتی تھی، آج چوک میں بیٹھ کر تیری ایسی تیسی جائے۔ کبھی علماء کرام غور فرمائیں گے انہوں نے کیا پایا، اس حاصل کیا ہوا، کہاں سے کہاں جا بٹھایا ان کو، اور آدھے ان کے مخالف ہیں، آدھے ان کے ساتھ ہیں، آدھی حکومت ساتھ ہوتی ہے، آدھی مخالف ہوتی ہے، کہ انہیں مینج کر کے استعمال کرو، ان سے ووٹ لو اور حکومت کرو، موج کرو۔ انہیں کہو تم پاپا بیٹھے رہو، بیٹھو، لوگوں کو کہو انہیں کپڑے بھی لا دیں، جوتے بھی لا دیں، ٹوپیاں بھی لا دیں، تسبیحیں بھی لا دیں، خوشبو بھی لا دیں، کھانا بھی لا دیں۔ کھانا بھی مفت، لباس بھی مفت، تسبیحیں بھی مفت، پگڑیاں ٹوپیاں مفت، جوتے مفت۔ تم تو جنت میں بیٹھے ہو۔ وہ جی کہاں جنت میں بیٹھے ہیں، کھانا حرام مل رہا ہے، جوتے چوری کے ہیں، کپڑے چوری کے، تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اور آتے ہی کچھ نہیں، اور تمہیں کچھ نہیں سیکھنے دیا، خود سب کچھ سیکھ لیا۔ کوئی وقت تو یار غور کرنے کا ہوتا ہے، کوئی وقت تو سنبھلنے کا ہوتا ہے۔ اپنا اپنا گریباں دیکھیے، اپنا اپنا گریباں دیکھیے، اپنا اپنا گریباں دیکھیے، کتنا درود پڑھتے ہو دن بھر، کتنے کام ہیں جو شریعت کے مطابق کرتے ہو، وہ تمہارا دوام ہے درود کا، کتنے ہیں جو خلاف شریعت کرتے ہو، وہ گستاخی ہے، ذرا حساب کر لو، جمع تفریق کر لو، اطاعت کتنی ہے، گستاخیاں کتنی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں سکھا کے میں کس نے بنانا ہے بندوں کو، اللہ نے بنانا ہے۔ خود اپنا حساب کرو، خود کو ڈھونڈو کہاں ہو۔ مجھے کہتے ہو میں مائی فاطمہ کا بیٹا ہوں، حلیہ تو دیکھو، کردار تو دیکھو، اپنا عقیدہ دیکھو، پھر بتانا۔ جب ہر کوئی اپنا اپنا دیکھے گی سمجھ آ جائے گی، ہر کوئی اپنا اپنا دامن دیکھے گا سمجھ آ جائے گی۔ اس آج کے ربیع الاول، اس سال کے اس مبارک مہینے کے اس پہلے جمعے کو میں اسی تاریخ کا آغاز کر رہا ہوں۔ فجاء محمد سراج منیر فصلوا علیہ کثیر۔ لا زوال نعمت اللہ کی، سراج منیر محمد الرسول اللہ، تمہارا حق ہے کہ ہر کام تمہارا درود کے سانچے میں ڈھل جائے۔ خود کرو، والنٹیرلی کرو، کسی کے کہنے کی، کہلوانے کی ضرورت کیوں ہے؟
وہ جی اہل سنت پیچھے رہ گئے، اہل مدرسہ کا کوئی بندہ نہیں آیا سامنے، اب کہاں ہو؟ اب آ جاؤ۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے۔ پاکستان سے 700 سال پہلے اس بر صغیر پر اسلام کی حکومت رہی ہے۔ 700 سال میں ایک ہی ادارہ ہوتا تھا جسے یونیورسٹی کہتے تھے۔ مسلم، کافر، چھوٹا، بڑا، غریب، امیر اسی سے پڑھ کے آتے تھے۔ وہی انجینئر، وہی ممبر، وہی وزیر، وہی ڈاکٹر، وہی سب کچھ ہوتے تھے۔ انگریز آیا، اس نے ہمارا وہ نظام تباہ کر دیا، اپنا نظام تعلیم بنایا۔ اللہ کے بندوں نے اسے مرنے نہیں دیا، جہاد کرتے رہے، مدارس قائم رکھے۔ 150-200 سال بیت گئے۔ کیا عجیب لوگ تھے جن کے قدم چومے جاتے، وہ خاک نشینی کی نظر ہو گئے، جیلوں میں گل گئے، کالے پانیوں میں گل گئے، جزائر مالٹا میں دفن ہو گئے، لیکن دین زندہ رکھا۔ جب پاکستان بنا، تم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنے لوگ قربان ہو گئے۔ انہیں وزیر بننا تھا یہاں کا، انہیں بادشاہت ملنی تھی، ان کی جائیدادیں گئیں، کاروبار گئے، عزتیں لٹ گئیں، جانیں رل گئیں، میتیں تباہ ہو گئیں، لیکن ڈٹ گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ایسے ہی ہوا۔ یہ ان کے خون، شہیدوں کے خون سے وفا کر رہے ہو۔ جہاں اسلام کو چھپنے کو جگہ ہی نہیں ملتی، ہر کلام خلاف شریعت، ہر کام خلاف شریعت، یہ حق ادا کر رہے ہو۔ اور یہ مسئلہ ہو گیا، ختم نبوت پر حرف آ گیا، ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا؟ یہ بابو جی نے کیا۔ ملا جی کو تو پتہ ہی نہیں، بابو جی نے کر لیا۔ مولوی صاحب اب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں وزیر کو ہٹا دو۔ اچھا ہٹا دو بھائی، مولوی صاحب وزیر دیں گے؟ جی نہیں، مولوی صاحب کے پاس تو کچھ، پھر کہاں سے آئے؟ اسی کا کوئی بھائی اور بنا دو، پھر فائدہ کیا ہٹانے کا؟ اور یا تو 50 بندہ مدرسے کا پیش کرو، کیسے بناؤ، پھر تو ہٹانے کی بات کرو۔ اس نے زیادہ نے ہٹ کے بیدے نے بن جانا ہے، تو پھر آپ کو کیا فائدہ کہ زیادہ ہٹ جائے گا، بیدہ بن جائے گا، تو فرق کیا پڑے گا؟ آپ کے پاس بندے کہاں گئے؟ امبا جی وہ تو دعا گو ہیں، وہ تو درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سا درود ہے یار جس کا اثر کچھ بھی نہیں؟ ہر چیز کا کوئی اثر تو ہوتا ہے، تمہارے درود کا نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح تو نہیں چلے گا۔ ہر بندہ جہاں ہے خود مسلمان ہے، مدرسے کے محتاج نہیں ہو تم لوگ۔ جہاں ہو خود منہ قبلہ کی طرف کر لو۔ ہر بندہ عملاً درود شروع کر دو، کام ویسے کرو جیسے شریعت کا حکم ہے۔ تم نے خود جواب دینا ہے اللہ کے روبرو۔ اپنی دیانت امانت سے حق پر عمل کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ختم ہو جائے۔
دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ کافر جو تم پر حکومت کر رہے ہیں یہ تمہاری گل سے بھی بھاگیں گے، لیکن بھائی واپس تو آؤ نا، وہ بنو تو صحیح۔ تو یہ نیا نہیں، قرآن شریف کا پرانا نعرہ ہے، قرآن کی بات ہے۔ فجاء محمد سراجا منیرا، پرانا عہد چلا آ رہا ہے 1400 سال، دہراؤ اسے، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ زمین کو ہلا دو ایک دفعہ، عملاً دعوے کر کے نہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا ویسے ہوگا جیسے حضور نے فرمایا۔ اور سب مسلمان نہیں ہو، صرف اہل مدرسہ مسلمان ہیں، تو ہم کیوں اہل مدرسہ کی طرف دیکھیں؟ ہم خود مسلمان نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو جو جہاں ہے میرے بچوں ڈٹ جاؤ، ثابت کر دو۔ ہمیں تھوڑا اسلام آتا ہے نا، جو آتا ہے وہ کریں گے، تھوڑا ہے تو تھوڑا صحیح، تھوڑا آتا ہے تو ہم تھوڑا کریں گے، کریں گے وہ جو میرے حبیب کی پسند ہے، کریں گے وہ جو میرے محبوب کی پسند ہے۔ وہ حبیب بھی ہے، وہ محبوب بھی، وہ حامد بھی ہے، وہ محمود بھی، سب کچھ اسی کی بارگاہ سے پانا ہے۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ سوچو، یہ روایتی یا جلسے کی زبان نہیں ہے، سوچو، اپنا انداز ہو، خود کو جانچو، ذرا دیکھو یار تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، خود سوچ کے دیکھو کہ تم جہاں جاب کرتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، جہاں دکان کرتے ہو، تمہارا وزن کس پلڑے میں ہے، حق میں ہے یہ باطل میں ہے؟ پھر آج سے، اب سے اس کی اصلاح کرو۔ میں نے باطل چھوڑ دیا، مر جاؤں گا، تمہیں غلط فہمی ہے، حق پہ لوگ مرا نہیں کرتے، حق زندہ رہنے والی چیز ہے، ورنہ تو بندے کے اندر اتنی مخلوق چھپی بیٹھی ہے جو باہر آنے کو بےتاب ہے، کہتے ہیں مر بھی صحیح یار ہمیں آنے دے، وہ مرتا ہی نہیں قیامت تک۔ مزہ آیا نا، وہ قیامت تک مرتا ہی نہیں، رک جاتی ہے وہ مخلوق جو بدن کو خراب کرنے والی ہے، جاؤ جاؤ بھاگو تمہارا، ہم سے کیا کام۔ ورنہ یہ جمع چہرے، یہ حسین رخسار، یہ بھری بھری چھاتیاں، چوڑے سینے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ سب کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ اور نہیں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ ہم کیڑے کھائے، ہم محمد الرسول اللہ کے خادم ہیں، مرنا ہماری قسمت نہیں، ہمارا سورج ہمیشہ نصف النہار پہ ہے، ہم اس کے روبرو ہیں، موت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں زندگی عطا ہوئی، ہو گئی، بات ختم، مرنا کسی اور کو ہے۔
باتیں اہل اللہ کی سمجھ نہیں آتی نا. بلے شاہ نے تو بڑا پہلے کہا تھا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، گور پیا کوئی اور. بلے شاہ سب مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. تو بڑا پہلے کہا تھا، یہی بات کی تھی کہ ہم کریں گے وہ جو حضور فرمائیں گے، تو مرنا ہمیں کیوں ہے؟ جو نافرمان ہوگا وہ مرے گا، ہم کیوں مریں گے؟ وہ آج تو زرداری بھی کہتے ہیں نا بلے شاہ سمرنا نہ. وہ تو پتہ چلے گا نا بچے جب بات سرے پہ آئے گی. تو کوئی نہیں، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے. جم جاؤ ارشادات نبوت پر، نہ مرو. آپ کے لیے تو غروب نہیں ہے، طلوع ہے، غروب نہیں ہے. تمہارے لیے حیات ہے، موت نہیں ہے، نہ مرو. بس زندگی کا ثبوت پیدا کرو نا کہ موت نہ آئے. بندہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بات کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، پتہ لگتا ہے زندہ ہے. ایک بندہ کھاتا بھی رہے، پیتا بھی رہے اور اسے ہوش بھی نہ ہو، پڑا رہے لاش کی لاش، تو وہ کیا زندہ ہے؟ تو مرے گا. میاں کھاؤ پیو، زندگی انجوائے کرو، ہر جگہ وہ کام کرو جس پر عملاً رحمت مرتب ہو، عملی درود ہو. تو پھر تمہیں کیوں مرنا ہے؟ تمہیں ضرور مرنا ہے. بابا بہو بھی کہتا ہے، نام فقیر تناندہ باہو، قبر جنا دی جیوے ہو. تو یہی کہانیاں تو کرتے گزر گئے، یہی بات نہیں کی انہوں نے. بدن تو جیتا رہتا ہے، قبر جیے تو بات ہے. بدن تو کافر کا بھی زندہ ہے، مر جائے گا. قبر زندہ ہو تو پتہ چلے. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی والدہ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، وصال ہو گیا پچھلے سال خیرحال بن گیا. تو قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے، تو عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، رہ گئی تھی. تو کہتے ہیں قبر پر گیا تو قبر لرز اٹھی. میں ڈر گیا ہیبتناک سے. میں نے کہا زلزلہ آ گیا، کیا ہوا؟ بھاگ آیا، پتہ چلا میری نماز رہتی تھی. والدہ برزخ میں ہے، قبر میں ہے. بیٹا زیارت کے لیے گیا تو پتہ چلا نماز قضا کر رہا ہے، قبر لرز اٹھی، بھگا دیا. وہ قبر نے اسے جھڑک دیا کہ تو بغیر نماز کے کتنا منہ اٹھا کے آ گیا. وہی بات ہوئی نا، نام فقیر تناندہ باہو، قبر جنا دیجیے. تو ہم نے تو قبر کو بھی زندہ رکھنا ہے، تم ہمیں مردہ کیسے کہتے ہیں؟ نا عملاً ہیں، اب ہیں، موجود ہیں نا ہمارے میں اب وہ لوگ جن کی قبریں زندہ بتا رہے. تو پھر اس نعمت کو عام کر دو، اس بو کو گلی گلی پھیلا دو، اس نغمے کی گونج ہر کان میں پہنچاؤ، عملاً پہنچاؤ. عہد کرو کہ اللہ ہم وہ کریں گے جو تیرے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. کسی کو کسی کی محبت پہ شک ہے، کسی کو کم محبت ہے حضور سے، اور سب کو حضور سے پیار ہے نا. تو پھر ثابت کرو کہ مجھے پیار ہے، مجھے عشق ہے، مجھے جنون ہے. تو کہتے ہے وہ نفع ہوگا وہ نقصان ہوگا، مجھے اس کی پرواہ نہیں. مجھے میری نظر چشمے یار پر ہے، جہاں وہ خوش میں خوش. کیا ہوتا ہے نفع، کیا ہوتا ہے نقصان، مجھے نہیں پتا.
میرا حبیب جہاں خوش میں خوش. سستا سودا نہیں ہے. آؤ عید کرو، اپنی کمروں کو زندہ کرو. قبرستانوں سے گزرتے لوگ ڈرتے ہیں نا، تمہاری قبروں سے کوئی گزرے تو وہاں بیٹھ جائے، سکون پائے، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. جنات و شیاطین ہماری قبروں پر کیوں آئے؟ اور قبروں پہ شیاطین ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں قبرستانوں سے. تو قبر ہی گلزار جنت ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہو؟ لوگوں کا دل کرے کہ چل کر وہاں بیٹھے. وہ بھی تو قبریں ہی ہیں نا جہاں دل کرتا ہے کہ جا کر کچھ دیر وہاں جی بہلائیں. تو پھر آج موقع ہے، اپنے آپ کو اپنا نام خود لکھ لو ان میں، جو وہ کریں گے جو حضور چاہتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر سارے مل کر پورے زور سے نعرہ لگاؤ، فجاء محمد صلو علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا. الحمدللہ. اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، ثبت اقدامنا على حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بطاعتک ووقنا عذاب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.